آج کے دن پوری دنیا میں رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ خون کا عطیہ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ صرف ہماری باڈی کے لیے۔ ہر 3 ماہ کے بعد اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، اور یقین مانیں یہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے آپ کے بلڈ سیلز پھر ایک طرح سے نئی طریقے سے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت اپنی باڈی کا ایک سسٹم بنایا ہے، اور یہ سسٹم آگے جا کے ہم ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو بتا سکیں گے۔ لیکن خون کے احتیاط اس لیے ضروری ہیں کیونکہ پاکستان میں تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں، جو بچے ہیں، یہ ہر سال ان کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹس، ان بچوں کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، آپ کے ادویات نہیں چاہیے، ان کو صرف اور صرف خون کے احتیاط چاہیے۔ تو خدا را آج کے دن خصوصی طور پہ نکلیں اور ان بچوں کو اپنی طرف سے یہ تحفہ دیجیے، زندگی کا تحفہ دیجیے، بلڈ ڈونیٹ ضرور کریں۔ جی تو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ماہر امراض خون ڈاکٹر ثاقب انصاری، جو ہمارے شو کی اکثر زینت بنتے رہتے ہیں۔ آج پھر سے وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ذرا اس متھ کو، اس پرسیپشن کو کلیئر کر دیجیے جو لوگ کہتے ہیں جی ہائے اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو ہمیں کمزوری ہو جائے گی، ہمیں فلانی بیماری لاحق ہو جائے گی، ہمیں یہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو بلڈ دیتے ہیں، کیونکہ سال میں 3 بار جو بلڈ دیتا ہے اس کا 3 بار اسکریننگ ہو جاتی ہے ہیپیٹائٹس بی، سی، HIV، سفلس، اس طرح کی بیماریوں سے، اور اس کا ہیموگلوبن چیک ہو جاتا ہے، اس میں تھیلیسیمیا کی اسکریننگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ زیادہ صحت مند تو ہو سکتا ہے جو بلڈ دیتا ہے۔ جو آپ نے بالکل درست الفاظ استعمال کیے، مت یعنی کہ غلط فہمی، یہ غلط فہمی ہم پورے پاکستان میں آج نہ صرف یہ کہ التجا اور التماس سے دور کرنا چاہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، بلکہ ہم انتہائی ناراضگی کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بچے جو زندگی سے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور ان کو بلڈ نہیں ملتا، اور ان کے ماں باپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں بلڈ ڈونرز کو۔ آج 14 جون کو انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پہ ہم ARY کے تھرو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمبل ریکویسٹ، کہ آگے بڑھیے اور بلڈ۔ اچھا، اس سے ہٹ کے مطلب یہ تھیلیسیمیا پہ پریسائزلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بچے بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن اوور آل ہم جو سچویشن دیکھیں، بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت جگہ جگہ پڑتی ہے۔ کوئی بھی سرجری ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی ٹراما ہو، حادثہ ہو گیا ہو، اس میں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور آج کل بڑے بڑے ہاسپٹل میں کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں اکثر وہ بلڈ گروپس کا بلڈ اویلیبل نہیں ہوتا جو بہت کامن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آخر انحطاط کی وجہ کیا ہے جبکہ ہر دوسرے شخص کو اسپتال بھاگنا پڑتا ہے؟ آخر لوگ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، یا ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہو گیا کہ کریکولم میں، ہمارے سلیبس میں بلڈ ڈونیشن موٹیویشن کے حوالے سے اسٹوریاں ڈالی جائیں۔ جو چیزیں ہمارے اسکول کالجز میں ہمارے اساتذہ نے پڑھائی ہیں، ہم نے لیکن میرے سے ایک اختلاف ہے، کوئی چیز اگر مارکیٹ میں نئی آئی ہو، اچانک کوئی عادت یا کوئی روایت ڈال رہے ہو، تو اس صورت میں تو چلے ہیں کہ اب ان کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم کریکولم، یہ تو شروع سے ہی مطلب جب سے میڈیکل سائنس میں آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے میرے والد صاحب کا آپریشن ہوا تھا، اس وقت بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی، آج بھی ضرورت ہے۔ بلڈ چاہیے ہوتا ہے تو لوگ سب کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، لیکن دینے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیے، میں اس مائنڈ سیٹ پہ جس کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ جی قوم کی نفسیات، سائیکالوجی آف دا نیشن، کہ جی جس وقت زلزلہ آتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے شہر فیصل پہ ایئر فورس کے سینٹر سے بھیجا جاتا ہے کہ ابھی رک جائیں، ہم آپ کو بلا لیں گے بلڈ دینے کے لیے، اور بلڈ نہیں چاہیے۔ زلزلہ آتا ہے تو ہزاروں لوگ کشمیر کی طرف نکل پڑتے ہیں خون دینے کے لیے اور اپنا روپیہ پیسہ لے کے۔ تو جو اسٹیبولیشن والی قوم کی نیچر ہے، میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، مگر دوسری طرف تھوڑی سی لائٹر موڈ پہ کہہ لیجیے، یا ایجوکیشنل جو ہمارے عام لوگ سن رہے ہیں، کہ 1940 میں پہلی بار پراپر بلڈ ڈونیشن اسٹارٹ ہوئی۔ پہلی بار ایک کامیاب بلڈ ڈونیشن ایک شیپ سے، ایک کیا کہتے ہیں، بھیڑ سے انسان میں لگا۔ اور پہلی بار جب کتے کا پہلا خون پوری دنیا کی ہسٹری میں، پہلا خون کتے سے نکال کے انسان کو لگایا گیا، تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہوگا؟ جی بالکل، نہ انسان رہا نہ کتا رہا، دونوں مر گئے۔ سو یہ سب کب ہو رہا ہے؟ 1800 اور 1900 میں۔ 1911 اور 14 میں ورلڈ وار 1 میں بلڈ ڈونیشن کی ضرورت پڑی، جب ہزاروں لوگ زخموں سے مر رہے تھے۔ جب دنیا کب سے بنی ہے؟ ہزاروں سال سے۔ اور بلڈ ڈونیشن 1914 میں ہوئی ہے۔ 1941 میں پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ بلڈ کو سیو بھی کیا جا سکتا ہے، اور ABO بھی اور RH بھی کوئی بلڈ گروپ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر بلڈ گروپ لگ بھی نہیں سکتا، ہر بلڈ گروپ نہیں لگ سکتا۔ 1940s میں جا کے تو یہ معلوم۔ سو آلدو آئی ایگری ود یو کہ بھائی جب سے پاکستان بنا ہے تو اس کی اسٹیٹسٹکس یہ بھائی کہ ہمارے پاس لیٹ 80s تک، اور ابھی بھی میں آف دا ریکارڈ کہوں گا، میڈیا کا معاملہ ہے کہ پروفیشنل بلڈ ڈونرز کی بڑی تعداد ہے جو پیسے دے کے خون دیتے ہیں۔ جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دس از ڈیزاسٹر۔ ہم ابھی بھی اس دنیا میں، ہم کہتے ہیں رشتہ داروں کو لے کر آؤ، وہ جاتے ہیں 4 مزدور صدر سے اٹھا لاتے ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، چچا ہیں، گاؤں سے آئے ہیں بلڈ دینے کے لیے۔
باہر نکل کے ان کی جیب میں پیسے رکھتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. سو بہت محنت کرنی ہے, اور ہم تو فرد کے طبیب ہیں ایز اے ڈاکٹر, آپ معاشرے کے طبیب ہیں, آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. میرے ساتھ تو بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ میں خود جب بلڈ ڈونیٹ کبھی میں نے کیا ہے تو میرے آس پاس جتنے آدمی ہوتے تھے تو میں ان کی شکل دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ میں سے کوئی بلڈ ڈونیٹ کرے گا, تو کہتے ہیں ہم نے آج جم کرنا ہے, تو میں کہتی تھی آج میں نے بھی جانا ہے جم, لیکن کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, ایک جوس کی میں نے بوٹل پی لی میں ٹھیک ہو جاتی تھی. کیوں نہیں لوگ کرتے, کیا وجہ ہے؟ اپنی ٹیم کے ساتھ عمیر ثنا بھی آ چکی ہے, عمیر ثنا فاؤنڈیشن میں آپ نے آ کے بلڈ دیا ہے, آپ نے آ کے موٹیویٹ کیا, آپ نے ہمیشہ تھیلیسیمیا کاز کو آپ لوگوں نے, بلڈ ڈونیشن کاز کو آپ لوگوں نے ایک مشن بنایا ہوا ہے, اور جس سیریز اور سیکوینس سے پچھلے 2-3 سال سے آپ لوگ یہ پروگرامز لے کے چل رہے ہیں, یہی طریقہ ہے تبدیلی لانے کا, اور تبدیلی آ رہی ہے, چینجنگ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نوجوانوں میں ابھی ہماری جامعات بند ہوئی, یونیورسٹیز بند تھیں, رمضان تھے, تو ہمیں بہت شدید تکلیف تھی. جیسے ہی یونیورسٹیز کالجز کھلے ہمیں بلڈ ملنا شروع ہوا. اچھا, لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں پہلے کچھ چیزیں پہلے ہوتا تھا ورڈ آف ماؤتھ, ہیئر سے, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اب یہ ہے سوشل میڈیا, یعنی کہ ایک چیز اگر میں نے یا مدیحہ نے یا کسی نے بھی سرکولیٹ کرنی ہو تو وہ آپ سوشل میڈیا کے توسط سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. کسی کو خون کی ضرورت ہے, پہلے تو فون کال کریں, یہ کریں, وہ کریں. اب تو ڈیو ٹو دا اسمارٹ فونز اینڈ ہائی ٹیک ایج یہ آسان ہو گیا ہے, لیکن لوگ پھر بھی میں وہی سمجھ نہیں پا رہا کہ باقی ساری چیزوں میں معاملات, میڈیکل سائنس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو پہلے صرف بڑوں کو معلوم ہوتی تھی اب بچوں کو بھی معلوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس معاملے میں جو ہے وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف ہٹتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جھوٹ, ہم انگلستان جاپان ہوا ہے, پڑھ لکھ کر آ گئے, بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آ گئے, کبھی کسی نے ہماری اوریجنل ڈاکیومنٹ کوئی نہیں دیکھا, زبان سے کہہ دیا, سائن کر دیا, مان لیا. ٹرینڈز, ماحول چینج کرنا ہے, ہمیں وہاں بھی ماحول چینج کرنا ہے کہ سچ کا لانا ہے, اور ہمیں یہاں بھی بلڈ ڈونیشن موٹیویٹ کرنا ہے, اور اسی طرح ہوگا جو دنیا میں. اور دیکھیے ڈو ناٹ ری انوینٹ دا وheel, کوئی نیا کام مت کرو, وہ کرو جو دنیا میں ہوتا آیا ہے, اور اسی طرح دنیا میں تبدیلی آئی ہے. جب آپ لوگوں میں دیکھیے, آپ لوگوں نے, وی آر ناٹ اے لاسٹ نیشن, ہم نے ہیپیٹائٹس بی کو شکست دی, 14% سے 4% سے بھی کم پہ آ گیا, ہم نے ایڈس کو شکست دی ہے الحمدللہ, ہم نے ڈرگس کو شکست دی, اور کیسے میڈیا نے, ہمارے میڈیا نے دیے, ہمارے سیلیبریٹیز نے دیے, آپ لوگوں نے دیے. آپ لوگ آگے بڑھیں, آپ 80s اٹھائیے, جب ایک طرف سے ہیروئن چلی آ رہی تھی, آپ 80s اور 90s میں دیکھیے ہیپیٹائٹس بی بڑھتا جا رہا تھا. ای پی آئی ایکسٹینڈڈ پروگرام, کون سی سر, جس نے کھیتوں کو برباد کیا تھا یا وہ والی بھی. وہ بھی ناپید ہو گئی. سو یس بالکل. تو آپ نے ایڈس کو شکست دیا, آپ نے ہیپیٹائٹس بی کو دیا, آپ نے ڈرگس کو دیا, آپ انشاءاللہ بلڈ قلت کو شکست کو ہم بس اللہ کرے جی جلدی دیں. اب سے کیا ٹرینڈ ہے یہ بھی, عید کے بعد سے تو بہت کم ہو گیا تھا, اب کہ دوبارہ سے واپس آنا شروع ہیں, لوگ آنا شروع ہیں. بالکل, اب ہمیں ایک امید تھی. دیکھیں ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, ایک اور پرابلم کی طرف بھی میں لگا, چند ماہ سے بلڈ بینکس کی بھی پروویژن مشکل ہو گئی ہے. ڈالر کا مسئلہ ہے, ایئرپورٹ پہ رک رہا ہے, گورنمنٹ کے کیا ایشوز ہیں, ایک تو گورنمنٹ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اب الٹا ہو گیا, بلڈ ڈونر نہیں تھا, بلڈ ڈونر بیٹھا ہوا ہے, بلڈ بینکس نہیں ہے. سو گورنمنٹ کو اس پر بھی بہت توجہ, میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو اپنے ٹاپ پرائرٹی پہ لائیں. آج ہمیں بلڈ کیمپس کرنے ہیں پورے شہر میں, اور بلڈ بیگز جو ہے ہمیں بلیک میں مل رہے ہیں. جو بلڈ بیگ اتنا مہنگا دو گے تو کیش پہ آ کے لے جاؤ. تو یہ ماحول چل رہا ہے بلڈ بیگس کا. سو میں ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ اس پہ توجہ. دوسرا یہ کہ ایک چیز یہ ہے کہ جو ہاسپٹلس کے اور بلڈ بینکس کے درمیان جو آپس میں انٹر کوآرڈینیشن ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. دوسرا کسی کے پاس یہ اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ یہ کراس میچ کیا چیز ہے, اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, وہ کیوں ضروری ہے. یہ چیزوں کے بارے میں بھی لوگوں کو اویئر کیا جائے تاکہ انہیں پتہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں جائیں گے بلڈ لیں گے آ جائیں گے, اللہ اللہ خیر اللہ. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میری امی کرتی تھیں کہ جس دن بلڈ دے کر آتا تھا چھپانا پڑتا تھا ہاتھ کے, ہائی ہم اتنی مشکل سے تم نے بچے کا بلڈ بناتے ہیں اور یہ تو بلڈ دے کے آ جاتا ہے, ہم تو اتنا کھلا پلا کے. تو بھائی جو آپ نے کہا ایک جوس کا گلاس آپ کا بلڈ برابر کر دیتا ہے. سب نارمل ہوتا ہے, جوس نہ بھی اویلیبل ہو, پانی پی اینڈ یو آر فائن. لیکن خدا کے لیے خون کی احتیاط ضرور دیں, کیونکہ آپ کے خون سے کسی قیمتی جان بچ سکتی ہے. آپ بالکل ہٹے کٹے رہیں گے اور آپ کی صحت جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی. بہت شکریہ جی, بھی ہوتی رہے گی. بالکل جی. ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بلڈ ڈونیٹ کرنا بہت ذرا ضروری ہے. اگر آپ 18 سال سے زیادہ کے ہیں تو ہیلدی لائف گزارنے کے لیے بلڈ ڈونیٹ کریں. لڑکے لڑکیاں, میں خود 18 سال سے دے رہی ہوں, بلکہ شاید اس سے پہلے سے. بلڈ ڈونیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.